السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کا جو سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج کی جو کڑی ہمارے سامنے ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس سوال اور اس کے سرسری جواب کا تذکرہ اس سے پہلے والے حلقے میں آیا تھا، اسی کی تفصیلات اور جو بہت سارے ضمنی مسائل جواب کے اندر آتے ہیں اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سوال جو تھا وہ یہی تھا کہ نوجوانوں کے درمیان یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ نقد کرنے میں، تردید کرنے میں، کسی پر نقد کیا جائے، کسی پر رد کیا جائے تو اس میں موازنہ ہونا چاہیے، کمپیئر ہونا چاہیے کہ اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں، اس میں برائیاں ہیں تو اس کے یہاں اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں، اچھائیوں اور برائیوں کو موازنہ کر کے پیش کیا جائے۔ یعنی گویا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ برائیاں بھی پیش کی جائیں، واضح کی جائیں، تو ساتھ ساتھ میں اچھائیاں بھی پیش کی جائیں، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آپ کسی شخص پر اس کی بدعت کے سلسلے میں نقد کریں، بدعت کے بارے میں نقد کریں اور اس کی غلطیاں بتائیں، تو آپ پر اس کی خوبیوں اور اچھائیوں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بعض نوجوان کہتے ہیں، اور یہ بعض نوجوان اس سوال کے حساب سے نہیں، آج بھی بہت سارے نوجوان یہ بات کہتے ہیں۔ کسی پر ہم نقد کریں، تنقید کریں، یا کوئی بھی ہمارا عالم نقد کرے، بڑا ہمارا نقد کرے، تو وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کے یہاں برائیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن بہت ساری اچھائیاں ہیں، تو ان اچھائیوں کا آپ لوگ ذکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو غلط ہے، تعصب ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے بہت سارے بھائی کرتے ہیں، اور اس چیز کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے ہم بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں، یا ہمارے اسلاف، ہمارے علماء بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں کہ بدعتیں بیان کر رہے ہیں کہ ان کی یہاں یہ فلاں فلاں بدعتیں پائی جاتی ہیں، تو ساتھ میں ان کی اچھائیوں کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیز آج بھی بڑی شد و مد کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ اٹھا کر کے بڑے انداز میں، اونچے انداز میں ہمارے بہت سارے نوجوان پیش کرتے ہیں۔ کسی کا بھی نقد کریں، کسی بھی فرد پر، شخصیت پر نقد کریں، تو کہتے ہیں اس شخصیت کے اندر بہت ساری بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، اس کے بڑے کارنامے ہیں، اس کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کے ذریعے یہ کام ہوا ہے، ان کی کوششوں سے اتنے لوگ ہدایت پر آئے ہیں، ان کی کوششوں سے اتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں۔ ایسے کسی جماعت کی بدعقیدگی پر، یا ان کے یہاں جو بدعات یا انحرافات وغیرہ پائے جاتے ہیں ان پر نقد کیا جاتا ہے، تو ان جماعتوں کا بھی ڈیفنس کرنے کے لیے بہت سارے ہمارے بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جماعتوں کی صرف برائیاں کرتے ہیں، ان کی اچھائیوں کو آپ دفن کر دیتے ہیں، اچھائیوں کو آپ دبا دیتے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے، ناانصافی ہے، غلط ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ کیا واقعی اہل بدعت کی بدعت اگر بیان کی جائے تو ان کی اچھائیوں کو بھی بیان کرنا ضروری ہے؟ اس بارے میں کسی شخص کے ذہن میں یا اس کے دل میں کوئی بات آتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اچھائیاں بھی بیان کرنی چاہیے، تو یہ تو دل میں آنے والی بات ہے، آدمی کی اپنی سوچ کی بات ہے، اس کے اپنے نظریے کی بات ہے۔ لیکن ہم چونکہ پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے، نبی کی سنت کے، اور صحابہ کرام کی فہم کے، ان کے منہج کے، ان کے طریقے کے پابند ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ بدعتی بہت سارے پیدا ہوئے، بدعت کرنے والے پیدا ہوئے، بدعت کو پھیلانے والے، اس کا پرچار کرنے والے پیدا ہوئے، تو کیا ہمارے اسلاف بھی ان کی بدعتوں پر نقد کرتے تھے تو ان کی اچھائیاں بھی بیان کرتے تھے، ان کی تعریف بھی کرتے تھے؟ ان کا طریقہ کیا تھا؟ اگر واقعی وہ ایسا کرتے تھے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور اگر ان کا طریقہ ایسا نہیں تھا تو ہمارے لیے بھی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہم پابند ہیں قرآن کے بھی، سنت کے بھی، اور قرآن و سنت کو جیسے سمجھا ہے صحابہ کرام نے ویسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے بھی ہم پابند ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح سے چاہیں
عمل کر ڈالیں، جو ہمارے فکر میں آئے، ہماری ذہن میں آئے، اس کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کر دیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق۔ اچھا دیکھیں، ہم جب اسلاف کہتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تینوں کا نام لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیثوں میں اپنے صحابہ کا، صحابہ کے بعد کے طبقے کا، اس کے بعد کے طبقے کا ذکر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ اصل اور بنیادی جو طبقہ ہے وہ صحابہ کرام کا ہے، کیونکہ اصل تو وہی ہے جو اللہ کے نبی کے سامنے اس وقت تھا جب اللہ کا کلام اترا، قرآن کریم اللہ کی طرف سے آیا، اور ان کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنا، انہوں نے پڑھ کر کے سنایا گیا، انہوں نے سنا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ عمل کیا، انہوں نے دیکھا، جو کچھ بتلایا اس کو ازبر کیا۔ پریکٹیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دین کو فالو کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ چیز بعد والے کسی بھی طبقے کو حاصل نہیں ہوئی، اس لیے اصل صحابہ کرام۔ اسی لیے صحابہ ہمارے لیے صحابہ بھی ہیں، صحابہ کرام کے بعد تابعین میں، تابعین کے بعد تبع تابعین بھی ہیں، ایسی درجے کے ساتھ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، سیم درجے میں نہیں، صحابہ پھر تابعین پھر تبع تابعین۔ لیکن آپ اگر سوچیں تو سب کے سلف کون ہیں؟ اصل سلف صحابہ کرام ہی۔ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو، سنت کو، سب کو دیکھا، عمل کیا، سب ساری آنکھوں کے سامنے۔ لیکن ان کے بعد تابعین آئے جنہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، وحی کو اترتے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کو عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اب ان کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ صحابہ کرام ہے۔ تابعین کے بعد تبع تابعین کا آئیڈیل کون ہے؟ وہی تابعین اور صحابہ کرام۔ تو اصل یہ ہے کہ سب کے لیے آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے میں، عمل کرنے میں حضرات صحابہ کرام ہی ہیں۔ اس لیے اصل میں جب اصل بیان کیا جاتا ہے تو صحابہ کرام ہی کی نسبت کی جاتی ہے، اور کیونکہ اصل وہی ہے۔ اچھا، قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہی کو اصل میں مخاطب کیا گیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین انصار کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد یہ کہا گیا والذین اتبعوہم باحسان، اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو ان کی پیروی کرنے والوں میں بالترتیب سب لوگ آئیں گے، تابعین آئیں گے، ان کے بعد تبع تابعین، ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد تبع الاتباع، اور ان کے بعد پھر بالترتیب زمانے کے اعتبار سے جو جتنا اتباع میں، پیروی میں اچھا ہوگا اتنا زیادہ ان کے آئیڈیل، ان کے نقش قدم پر چلنے والا مانا جائے گا، اور ان کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہوگی۔ تو اسی لیے صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا، یہ بات اس لیے کہہ دی گئی کیونکہ تابعین کے دور میں یہ بہت سارے فسادات پیدا ہوئے۔ اب مثال کے طور پر خوارج کا جو فتنہ، بدعت پیدا ہوئی تھی، خوارج کی جو بدعت پیدا ہوئی تھی، خارجیت کی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھانے کے لیے گئے، یا مثال کے طور پر کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں نے کنکریوں پر تسبیحات گننا شروع کر دیا، ایک آدمی کھڑا ہو کر کے کہتا گنو، تو گننا شروع کر دیتے، 100 گننے کے بعد کہتا اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، الحمدللہ کہو۔ یہ حضرت مثال کے طور پر حضرت ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں، یعنی ان کے وقت میں ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ تابعین کے یہاں جو مسائل پیدا ہوئے ان کی اصلاح کرنے کے لیے کون آیا؟ حضرات صحابہ کرام ہی آئے۔ صحابہ کرام اصل سلف، صحابہ کرام کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد، یعنی اللہ کے نبی تو ساری امت کے سلف ہے، ساری امت کے امام ہے، ساری امت کے قدوہ، آئیڈیل، اسوہ اور پیشوا ہے۔ لیکن آپ کی امتیوں کی فہرست میں سب سے پہلے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو صحابہ کرام ہے، تو وہ سب کے لیے سلف ہے۔ ہمارے لیے تو تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد والے بھی سلف ہیں، لیکن وہ ایسے سلف ہیں جو سب کے سلف ہیں، یعنی تابعین کے بھی سلف وہ ہیں۔ اور تابعین کہا بھی کرتے تھے ہمارے اسلاف علماء، ہمارے اسلاف علماء، ہمارے وہ علماء جو گزر چکے ہیں۔ کس کو مراد لیتے تھے وہ؟ صحابہ کرام کو، اور کوئی نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بھی آپ دیکھیں تو آپ نے ثم کہہ کر کے بیان کیا، پھر یعنی کہ درجہ نیچے اتر گیا، پھر کہا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو ان کے بعد آتے ہیں، یعنی ان کا درجہ تیسرے نمبر پر آ گیا۔ تو ترتیب میں بھی یہ حضرات صحابہ کرام کے مقابل میں ظاہر ہے کہ دوسرے درجے میں ہیں، تیسرے درجے میں ہیں۔
اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دور صحابہ کے بعد دور تابعین میں تابعین میں بہت سارے فتنے رونما ہوئے، تو ان میں وہی لوگ جو بالاحسان پیروی کرنے والے ہیں، اچھائیوں کے ساتھ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہی لوگ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں اور ہماری سلف ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین کہا جاتا ہے، اچھے گزرنے والے لوگ، اچھے گزرنے والے لوگ، نیک گزرنے والے لوگ۔ بہرحال تو ان کو دیکھا جائے گا، ان کو دیکھا جائے گا۔ یعنی اب مثال کے طور پر اگر تابعین کے دور میں کچھ انحراف آ گیا ہو اور ان کے ہاں بدعتیں پائی گئی ہوں، تو آج کوئی ان کو آئیڈیل بنا کر کے پیش نہیں کر سکتا۔ ہم اس کے اوپر جائیں گے، صحابہ کرام کا آئیڈیل چیک کریں گے، ان کا نمونہ چیک کریں گے کہ ان کا کیا طریقہ تھا، کیا اہل بدعت کی تردید کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کرتے تھے، کیا ان کی اچھائیاں بیان کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے، آپ دیکھیں، آپ نے جا کر کے ان کی خارجیت پر رد کیا، لیکن کیا ان کی اچھائیاں بھی بیان کی؟ نہیں بیان کیا نا ان کی اچھائیوں۔ اللہ کے نبی نے یہ تو بتلایا، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی روشنی میں یہ بتلایا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ خوارج جو پیدا ہوں گے وہ بظاہر بہت سارے نیک کام کر رہے ہوں گے، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہوں گے، ان کے ہاتھ پیر پر ہے نا جو گٹھے پڑ جاتے ہیں، گٹھے پڑ جائیں گے، جیسے اونٹوں کے پیروں ہاتھ پر گٹھے پڑ جاتے ہیں، پڑے رہیں گے، اور ان کے چہرے پر رات کو دیر تک جاگ کر کے عبادت کرنے کی وجہ سے اس کا اثر دکھائی دے گا۔ مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں، قرآن کی تلاوت ایسی ہوگی کہ آدمی حیران ہو جائے گا، سوچے گا کہ میری تلاوت تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نا، ایسی بہت ساری باتیں۔ تو ان باتوں کو تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس لیے ذکر کر دیا کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی ذکر کیا تھا کہ دیکھو یہ عملی طور پر ویسے ہی پائے جا رہے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد بغاوت کر کے ایک طرف اکٹھا ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے بغاوت کیا تھا، بغاوت بدعت ہے، خروج مسلمانوں کے امراء اور اماموں کے خلاف یہ بدعت ہے۔ اس کی تردید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، ان کا ڈاؤٹس پوچھا، ان کے شبہات پوچھے، اس کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد ان کا میرے بھائیوں انہیں لاجواب کر دیا۔ ان میں سے 2000 لوگ توبہ کر لیے، بقیہ لوگوں نے توبہ نہیں کیا، اپنی بدعت پر اڑے رہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرگز ان بدعتیوں کی خوبیاں نہیں بیان کی، ان کی تعریف نہیں کی کہ ان کے یہاں یہ بدعت بغاوت کی تو پائی جاتی ہے، خروج کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی نیکیاں بھی پائی جاتی ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بھلے لوگ ہیں۔ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان نہیں کیا۔ ایسے وہ جن لوگوں نے کنکریوں پر گننا شروع کر دیا تھا، آپ نے جا کر کے رد ہی کیا، بدعتیوں کا پر رد کیا، نقد کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت ساری نیکیاں کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے سلف کا کہ بدعتوں کے ساتھ ساتھ، بدعتوں کی تردید کے ساتھ ساتھ، تنقید کے ساتھ ساتھ ان کی اچھائیاں بیان کی جائیں اور موازنہ کیا جائے۔ اب اگر موازنہ کیا جاتا تو بدعتوں پر رد نہیں کیا جائے گا، اگر موازنہ کیا جائے تو بدعتیوں کی بدعات پر رد کرنا بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعتیں 1 2 4 ہوتی ہیں، چند ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ ایسی کرتے ہیں جن کو گناؤ تو 100 کی فہرست میں پہنچ جائیں گی اچھائیاں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم موازنہ کر لیں گے کہ اچھائیاں زیادہ ہیں کہ بدعتیں زیادہ ہیں، تو بدعتیں 4 ہیں، اچھائیاں 100 ہیں، تو کیا رد نہیں کریں گے؟ تو اگر یہ موازنے والا، کمپیئر کرنے والا اگر راستہ پکڑ لیا جائے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، تو پھر اہل بدعت پر، اہل باطل پر رد کرنے کا، نقد کرنے کا سلسلہ ہی بند کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر جگہ بہت ساری اچھائیاں۔ اچھا، یہاں مسئلہ ہے کہ ایک بدعت انسان کی ساری اچھائیوں پر بھاری، ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دیتی ہے ایک بدعت۔ اس لیے کمپیئر کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اگر کمپیئر کیا بھی جائے تب بھی کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کوانٹٹی دیکھیں گے، بدعت 1 ہے، اچھائیاں بہت ساری، تو یہ پیمانہ نہیں ہے، یہ تو پھر جمہوریت والی سوچ ہو جائے گی، ڈیموکریسی والی سوچ ہو جائے گی کہ گنتی میں تو نیکیاں زیادہ ہیں اور دیکھنے کے لیے بدعت 1 ہے۔ اصل میں گنتیاں نہیں دیکھی جائیں گی، سنگینی اور خطرناکی دیکھی جائے گی۔ ایک بدعت اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ اس کی پوری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہو سکتی ہے۔ تو کمپیئر کرنے کیا بھی جائے تو کمپیئر کرنے کا پیمانہ گنتیاں نہیں ہو سکتی ہیں، سنگینی، خطرناکی، اور اس کی نزاکت، اس کا عذاب، اس کی سزا، اور امت میں اس کی وجہ سے فرقہ بندی، گمراہی جو کچھ پیدا ہوگی، اس ساری خطرناکی کو سامنے رکھ کر کے دیکھا جائے گا تو موازنہ کرنے کے باوجود بھی بدعت کا پہلو بھاری ہوگا کہ نہیں بھاری ہوگا؟
اچھائیاں کس کام کی؟ ایک آدمی صبح شام تہجد میں لگا رہتا ہے، قیام اللیل میں لگا رہتا ہے، دن بھر ساری نیکیوں میں وقت گزارتا ہے، لیکن اس کے ہاں شرک پایا جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا فائدہ ہے زندگی بھر کی ان نیکیوں کا؟ ایک شرک اگر توبہ کر کے نہیں مرا تو یہ ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو کر کے دھول کے ذرات کی طرح ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ تو یہ مسئلہ بیکار ہے، یعنی اس ناحیے سے بھی بیکار ہے۔ ہم دوسرے پہلو پر بات کر رہے ہیں، یہ تو موازنہ نہیں کرنا ہے تو ہے ہی، موازنہ کریں بھی تو کیسے موازنہ کریں؟ گنتیوں کا موازنہ کریں یا خطرناکی کا موازنہ کریں، سنگینی کا موازنہ کریں؟ سنگین ایک بدعت اتنی سنگین ہو سکتی، خطرناک ہو سکتی ہے کہ ساری نیکیاں اس کے مقابلے میں کسی کام کی نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ ان کنکریوں پر گننے والوں سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ما اردنا الا الخیر، ہمارا ارادہ تو بھلائی کا ہے، ہمارا ارادہ بھلائی کا۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں ہمارے اوپر، لیکن ہمارا ارادہ، ہماری سوچ جو ہے بھلائی کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اگر تم بھلائی سوچتے ہو تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھلائی چاہتے ہیں لیکن بھلائی کبھی پاتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا؟ دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو تم نبی کے صحابہ سے زیادہ فضیلت والے بن گئے ہو، اور یا تم بدعت کا، گمراہی کا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں۔ یا تو تم محمد اور اصحاب محمد سے زیادہ فضیلت والے بن گئے ہو، کیونکہ یہ کام تو انہوں نے کیا نہیں تھا، تم کر رہے، تم زیادہ نیک ہو ان سے، اور یا تو مفتتح باب ضلالہ، یا تو تم ضلالت کا، گمراہی کا دروازہ کھول رہے۔ کیوں اتنا نازک بات کہی؟ کیوں اتنا سنگین بات کہی؟ یہ کیوں نہیں گنا کہ یہ لوگ صبح سے رات سے کب سے گن رہے ہیں 100 کئی سو تسبیحات، کئی سو اذکار، کئی سو تحلیلات، تحمیدات کیا، اس کا کتنا ثواب ملا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ تملآن المیزان، تملآن ما بین السماء والارض۔ الحمدللہ، سبحان اللہ کہہ دینا میزان کو بھر دیتا ہے، زمین و آسمان کی پوری خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ ارے وہ 100 مرتبہ، نہ جانے کتنی مرتبہ گن چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے دنوں سے گن رہے ہیں، اس کو اگر جوڑتے تو کتنی اچھائیاں بن جاتی ان کی۔ تو کیا ان کو جوڑ کر کے یہ بدعت پر رد کرنا چاہیے تھے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ان سب کے باوجود کہ نہ جانے کتنا وہ گن چکے ہیں، تسبیحات، لا الہ الا اللہ، تحمیدات سب کر چکے ہیں، اس کے باوجود عبداللہ بن مسعود نے کیا جواب دیا؟ تم یا تو نبی کے صحابہ سے زیادہ فضیلت والے بن گئے ہو، اور یا تو تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو زیادہ دن نہیں گزرے، ابھی تو آپ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو آپ کے پیالے نہیں ٹوٹے ہیں جس پر آپ کھانا پانی کھایا کرتے تھے، استعمال کیا کرتے تھے۔ اب اتنا جلدی؟ ما اسرع ہلکتکم یا امت محمد، اے امت محمد کے لوگوں، کتنا جلدی تمہاری ہلاکت کی شروعات ہو گئی۔ دیکھا آپ نے، یہ سٹینڈ صحابہ کرام کا تھا بدعتیوں پر رد کے سلسلے میں۔ کہاں موازنے کی بات کرتے ہو؟ ایک بدعت دنیا کی ساری، زندگی کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے، خطرناک ہے۔ اس لیے یہ پیمانہ بالکل صحیح نہیں۔ ایک تو موازنے کا پیمانہ صحیح نہیں ہے، اور موازنہ کریں تو کوانٹٹی کا کریں کہ کوالٹی کا کریں؟ معیار کیا دیکھنا ہے؟ گنتیاں دیکھنا ہے، جیسے جمہوری نظام میں ہوتا ہے کہ سر گنے جاتے ہیں، اور یا پھر معیار دیکھا جائے، خطرناکی دیکھی جائے، اہمیت دیکھی جائے، اس کی عظمت دیکھی جائے، کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، اس اعتبار سے موازنہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک اصولی بات تھی۔ اس کے بعد شیخ نے جو اس کا جواب دیا تھا وہ کیا ہے جواب؟ اچھا، جواب ہم لوگوں نے سرسری طور پر پڑھ لیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں آگے کی باتوں کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے ابھی جیسے صفحہ نمبر 152 پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شیخ صالح فوزان نے جواب دیا تھا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں، مجرموں، منافقوں کی تردید فرمائی ہے، اور ان کی اچھائیوں کا سرے سے ذکر نہیں کیا ہے، سرے سے ان کا ذکر اچھائیوں کا نہیں کیا۔ اس پر دیکھیے حاشیہ لگایا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 1 لگا ہوا ہے، دیکھیے اچھائیوں سے خالی کوئی نہیں ہوتا۔ بھئی اچھائی تو کچھ نہ کچھ ضرور پائی جاتی ہے، ایسا تو کوئی ملے گا نہیں جس کے اچھائیاں ہی نہ ہو، صرف برائیاں ہی برائیاں ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور پیمانہ کیا ہے اللہ کے دین کو؟ یہی ہے، جس کے اچھائیاں زیادہ ہیں وہ اچھا ہے، جس کے یہاں برائیاں زیادہ ہیں وہ برا ہے، ورنہ اچھائی برائی سب کے اندر پائی جائے گی، کیونکہ انسان ہے تو کمزوری تو ہے اس کے اندر۔ کہتے ہیں کہ اچھائیوں سے خالی کوئی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اچھائیاں تو یہودیوں عیسائیوں کے یہاں بھی ہیں۔ دیکھا، تب کیا کریں؟ یہودیوں عیسائیوں کی تردید کرنا چھوڑ دیں؟ ابھی یوسف قرضاوی کی وفات ہوئی ہے نا، ان کا یہ بھی ایک بہت، ان کے عقیدے کا، منہج کا ایک بہت بڑا فساد تھا میرے بھائیوں، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا
اختلاف یہود و نصارہ سے دین کا اختلاف نہیں ہے، وہ کہتے تھے سیاسی اختلاف۔ بھلا بتاؤ کہ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ اور پوری سیرت، اور کتنا یہودیوں نے، عیسائیوں نے ظلم ڈھایا ہے اسلام پر، مسلمانوں پر، صلیبی جنگوں کا منظر خالی سامنے لا کر کے دیکھ لو، نہ جانے کتنے ہزار مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، 200 سالوں تک صلیبی جنگیں چلتی رہیں، اور فلسطین اور بیت المقدس کی نالیوں میں خون بہا کرتا تھا، اتنی نازک صورتحال تھی۔ اور آدمی آج کہتا ہے کہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا مسلمانوں سے جو اختلاف ہے، مسلمانوں کا اسلام کا جو ان سے اختلاف ہے، وہ اختلاف دین اور عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ کہتے ہیں وہ سیاست کی بنیاد پر۔ کتنا خطرناک مسئلہ! وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی، ان کی دین کی پیروی نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے اختلاف تو دین کا ہے، اور قرضاوی کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ سیاسی اختلاف ہے۔ کس قدر سنگین مسئلہ ہے! تو اگر یہ دیکھا جائے اچھائیاں، تو بہت ساری اچھائیاں یہودیوں کے ہاں بھی پائی جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں۔ پھر تو موازنے کے قائلین کے، یعنی موازنہ جو لوگ کہتے ہیں کہ موازنہ کرنا چاہیے، کمپیئر کرنا چاہیے، ان کے مطابق، ان کے قاعدے کے مطابق کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے اچھائیوں کا ذکر کرنا بھی لازم ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نکلا نا کہ اب کافروں کا کفر بیان کرو تو ان کی تعریف بھی بیان کرو، یہودیوں کا کفر بیان کرو تو ان کی تعریف بھی کرو، عیسائیوں کا کفر بیان کرو تو ان کی تعریف بھی کرو، یہی لازم آئے گا ان کے حساب سے۔ اور کوئی عقل مند یہ بات نہیں کہہ سکتا، کوئی عقل مند یہ بات، جس کے پاس سوجھ بوجھ ہے، جو دین و شریعت کو سمجھتا ہے، وہ ہرگز یہ بات نہیں کہہ سکتا، چہ جائے کہ کوئی طالب علم کہے، کوئی طالب علم کہے، کیونکہ سوال میں کیا ہے؟ بعض نوجوان لکھا ہے، خیر نوجوانوں کے علاوہ بہت سارے طلباء بھی اس کے اندر ہیں۔ تو کہتے ہیں شیخ صالح فوزان، شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی طالب علم یہ بات نہیں کہہ سکتا، عقل مند آدمی کوئی بات نہیں کہہ سکتا، تو ایک طالب علم کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ لہٰذا خوب غور کر لو، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس لیے نقد اور رد میں سلف صالحین کا منہج یہ ہے کہ اچھائیوں، خوبیوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا، یہ ہے اصول، قاعدہ۔ اب کوئی اس کو تعصب کہے، اس کو کوئی ہٹ دھرمی کہے، کوئی اس کو دشمنی کہے، بھئی دشمنی تو ہے ہماری، اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا دین ہے، بدعت سے نفرت کرنا دین ہے، شرک سے نفرت کرنا دین ہے، یہ ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین، بلکہ اگر ہم اس بدعتی سے نفرت بدعت کی بنیاد پر نہ رکھیں، کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پر رکھیں، تو ہم بدعتی ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم غلط کرنے والے ہو جائیں گے، ہم بدعت کی راہ پر چلنے والے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین یہ کہتا ہے کہ دوستی اللہ کے لیے کی جائے، دشمنی اللہ کے لیے کی جائے۔ ہم نے دوستی دشمنی کا معیار کیا بنا دیا ہے؟ اپنا مفاد، دنیا، کاروبار، مال، سیاسی فائدے وغیرہ، یہ کیا ہو جائے گی؟ بدعت کا راستہ ہو جائے گا، جو ہمارے سلف کا طریقہ نہیں رہا۔ تو بہرحال یہ بات سمجھنے کی ہے، اچھائی خوبیوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا، یہ قاعدہ ہے، یہی سلف صالحین کا منہج ہے۔ اگر انہوں نے اچھائیوں کا ذکر بھی کیا ہے، اگر ہمارے اسلاف نے اچھائیوں کا ذکر بھی کیا ہے، تو اس اعتبار سے کہ ان سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ دیکھا آپ نے، ابھی بات آئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کے چہروں پر گٹھے تھے، پیشانی پر سجدے کے نشانات تھے، رات میں جاگنے کی وجہ سے چہرہ لگتا تھا کہ رات میں نیند نہیں ملی ہے، تو یہ سب بیان بھی کیا تھا، تو اسے بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا تھا کہ بڑے عبادت گزار ہوں گے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ان تمام چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا، یہ سب ہیں لیکن دھوکہ نہیں کھانا، کیونکہ ان کا عقیدہ بڑا فاسد ہے۔ خوارج خروج کے راستے، مسلمانوں کے امام کے خلاف بغاوت کیا، جبکہ بغاوت کی کوئی وجہ ابھی ہے ہی نہیں ایسی، کبھی مطلب حضرت علی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان سے بغاوت کی جائے اور اطاعت کا ہاتھ کھینچ لیا جائے۔ تو یہ بات سمجھائی، اگر انہوں نے اچھائیوں کا ذکر بھی کیا ہے تو اس اعتبار سے کیا ہے کہ ان سے دھوکہ نہ کھایا جائے، تو آگاہ کرنے کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو یہ نیکیاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس سے دھوکہ نہیں کھانا، ان کا عقیدہ ایسا ہے، ان کا عقیدہ ایسا۔ آئے گی بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا اقوال آئیں گے بڑی تفصیل سے کہ ان کی کتابوں کو نہ دیکھو، اس کے چہرے کو مت دیکھو، اس کی تہجد کو نہ دیکھو، اس کے نفلی روزے کو مت دیکھو، وہ آدمی بدعتی ہے۔ تو بتانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے بات بتلائی ہے۔
تو یہ کہنے والے کے اعتبار سے نہیں، اس اعتبار سے نہیں اچھائیاں بیان کی ہیں کہ ہمیں اس کی کوششیں اور کارنامے فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے بدعت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے گمراہی پائی جاتی ہے، لیکن بڑے کارنامے ہیں، ان کے کارناموں کو کبھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اس اعتبار سے ہمارے سلف نے نیکیوں کا ذکر نہیں کیا ہے، اچھائیوں کا، بلکہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان کے ان اچھائیوں سے دھوکہ نہیں کھانا۔ ان کا عقیدہ، ان کے ہاں بدعتیں پائی جاتی ہیں، انحراف پایا جاتا ہے، گمراہی پائی جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کہیں ذکر بھی کیا گیا ہے تو کیوں ذکر کیا ہے ہمارے اسلاف۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ درج ذیل مثال اس بارے میں ایک ٹھوس مثال ہے، اس میں غور کرنے والے کے لیے ہدایت اور روشنی ہے۔ مثال یہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمائی تھی، اسی وقت جب غزوہ حنین کے موقع پر ہے نا آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص آ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ انصاف سے کام لیجئے، بلکہ اللہ کے نبی بھی نہیں کہا تھا، اس نے محمد کہا تھا، یا محمد اعدل فإنک لم تعدل، محمد انصاف سے کام لیجئے۔ آپ جو بانٹ رہے ہیں، کسی کو گھوڑا دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کو بکریاں دے رہے ہیں، کسی کو درہم و دینار دے رہے ہیں جو مال غنیمت میں آیا ہے، آپ جو بانٹ رہے ہیں نا، جو آپ بانٹ رہے ہیں اس میں آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ آپ بتائیے کتنی جرأت کی بات ہوگی، آج ایک سماج کے ایک عام آدمی کو اگر کوئی کہہ دے کہ انصاف سے کام لیجیے آپ غلط کر رہے ہیں تو کتنی بڑی توہین اور بے عزتی کی بات ہوگی۔ دیکھیے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے کہہ دی تھی، تو یہ کہنا بھی خروج ہے، یہ کہنا بھی کیا ہے، یہ بھی بغاوت ہے۔ بغاوت کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، بغاوت کی شروعات فکر سے ہوتی ہے، زبان سے گزرتی ہے، تب جا کر کے وہ اسٹیج اور ممبر سے گزر کر کے ہتھیاروں تک پہنچتی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ خروج کوئی کہے کہ ہم کو خارجی کہا جا رہا، ہم نے کون سا دنگا فساد مچایا۔ دنگا فساد فکر سے شروع ہوتا ہے، قلم پر آتا ہے، زبان پر آتا ہے، اس کے بعد وہ چیز آتی ہے جو آگے پہنچ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج والی حدیث میں ارشاد فرمایا ان من ضئۃ ایحاد، اسی آدمی کو جس نے کہا تھا کہ انصاف سے کام لیجیے، انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، اسی آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، یہ حدیث صحیح بخاری کی، اس کا ترجمہ لکھا ہے یقیناً اس شخص کی نسل سے، اس کے خاندان سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، وہ ان کے نرخرے سے اوپر نہیں جائے گا۔ حالہ یعنی بس پڑھ لیا، تلاوت کر لیا، بس وہ اوپر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اس کا اجر دے، اس کا ثواب دے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جناب، یہ تو بدعت وغیرہ کی بات ہے جس کو اسلام سے باہر نہیں نکالا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے ہوں گے، دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تو کیا کریں اب، تہجد کا، روزے کا، نماز کا، قرآن کی تلاوت کا ذکر کریں یہ بتانے کے لیے کہ بہت نیک ہیں، یہ تو نمازی، روزے دار، تہجد گزار، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اتنی ساری نیکیاں ہیں، تو بدعت کرنے دو، خروج کرنے دو، کیا مسئلہ ہے، کیا معاف کر دیا جائے؟ نہیں، اچھائیوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ ابھی ماضی قریب میں بہت سارے لوگ جہاد کے نام پر نکل آئے، اسلام کو بدنام کر دیا، مسلمانوں کو بدنام کر دیا۔ اسلام دنگے کا، فساد کا دین نہیں ہے، اسلام آتنک کا دین نہیں ہے۔ کوئی غلطی کرے تو وہ غلطی اس کی ہے، اسلام کی غلطی نہیں ہے۔ کوئی اگر دنگا فساد مچائے، اپنی زبان سے، قلم سے کوئی ایسی بات لکھے، بولے یا کوئی ایسا ایکشن لے، وہ اس کا اپنا نجی جرم ہے، اسلام کا کوئی قصور نہیں۔ اسلام دنگے کا نام نہیں، اسلام فساد کا نام نہیں، اسلام آتنک کا نام نہیں۔ اسلام میں جہاد دنگے کے لیے نہیں ہے، اسلام میں جہاد امن کے لیے ہے، اسلام میں جہاد فساد اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے، فساد اور فتنہ مچانے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے بہرحال اس طرح کے رویے اختیار کیے جس کی وجہ سے اسلام کو بدنام کر دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ماضی قریب میں پیدا ہوئے، بہت سارے نام بھی ہیں، ان تفصیلات میں ہمیں نہیں جانا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے نوجوان بہک گئے، انہیں ورغلایا گیا، انہیں گمراہ کیا گیا، اور انہیں بہت ساری شخصیتوں نے ورغلایا، بہت ساری جماعتوں نے ورغلایا، بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے ورغلایا۔ اگر یہ امت کے سلف کے راستے کو سمجھتے، ان کے طریقے پر چلتے تو کبھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے، لیکن افسوس یہ کام ہوا، اور یہی ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کے سب سے زیادہ دعوے دار، دین کی حمایت کرنے والے،
دین کو بچانے والے اپنے آپ کو گنواتے تھے، ان کا کام کیا تھا؟ ان کا سارا جہاد جو چلتا تھا وہ کہاں چلتا تھا؟ انہی سے چلتا تھا جو مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کے ماننے والوں کو اسلام سے باہر نکال کر کے انہیں کافر قرار دے کر کے ان کے خلاف میرے بھائیوں یہ ہتھیار اٹھایا کرتے، یہ طریقہ تھا۔ اور افسوس کہ مسلمانوں نے، نوجوانوں نے ان لوگوں کو نہیں سمجھا، ان کی حرکتوں کو نہیں سمجھا، ان کی نیتوں کو نہیں سمجھا، یہ امت کے سلف کے راستے کو نہیں سمجھ سکے، اس کے نتیجے میں گمراہ ہو گئے۔ ہمیں اسی لیے یہ حکم ہے کہ امت کے عوام، خواص، سب کے سب اپنی امت کے جو کبار علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، جن کے پاس دین کی بصیرت ہے، ان سے وابستہ رہیں۔ اگر وابستہ نہیں رہیں گے تو یہ بھی خروج ہے، یہ بھی بغاوت ہے، یہ بھی اطاعت سے نکلنا ہے، کیونکہ ہماری مصلحتیں، ہماری دنیا، ہماری آخرت کے لیے جو کچھ بہتر ہے، اب امت کے لیے، عوام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس اس کا حل موجود ہے۔ اسی لیے سچے علماء، کبار علماء سے ہمیں وابستہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے تصویر اس وقت تک صاف نہیں ہوتی جب تک کہ کبار علماء کی طرف سے کوئی بات نہ آ جائے۔ اسی لیے جلد بازی کرنا اچھا نہیں ہے۔ کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی کمنٹ کر دیتا ہے، کسی بھی ایشو میں، کسی بھی ماحول میں، کسی بھی موقع پر جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو کوئی جلدی سے بیان دے دیتا ہے یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، یا ہمارے عوام جو ہے اس کا فیصلہ، ہمارے نوجوان جو ہے اس کا فیصلہ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ یہ بھی خروج ہے میرے بھائیوں، یہ بھی خروج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء کی ماتحتی میں رہیں، دیکھیں کہ ہمارے بڑے علماء ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ تقوی والے بھی ہیں، ہم سے زیادہ علم والے بھی ہیں، ہم سے زیادہ حالات کو، نزاکتوں کو جانتے بھی ہیں، اور ہمارے بارے میں سب سے زیادہ خیرخواہ اور ہمدرد بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء سے پہلے، اپنی جماعت سے پہلے، اپنے بڑوں سے پہلے کسی کے معاملے، کسی بھی مسئلے میں ہم نہ پڑیں، جلدی بازی نہ کریں۔ کوئی کتنا بھی سوال کرے، پوچھے، چھیڑے، آپ زبان بند رکھیے، قلم بند رکھیے، نہ کھولیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہمارے بڑوں کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں آئی ہے، وہ ابھی سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، حقیقت جان رہے ہیں، جاننے کی، حقیقت کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب وہ صورتحال سامنے آ جائے گی وہ رہنمائی کر دیں گے، تب تک ہمیں جلدی کرنے سے منع کیا گیا، ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں رکنا چاہیے۔ اور یہ دیر نہیں ہے، یہ دیر نہیں ہے، بلکہ یہی اصل ہے کہ جب تک ہمارے بڑوں کی طرف سے کوئی سٹینڈ نہ آ جائے، موقف نہ آ جائے، تب تک ہم کوئی بھی ایکشن زبان کا، قلم کا یا اور کسی طرح کا نہ لیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ عوام کے لیے بھی یہ چیز ہے، اور عوام سے پہلے خواص کے لیے یہ چیز ہے۔ بہت سارے دعات بھی جلد بازی کرتے ہیں، بہت سارے علماء بہت جلد بازی کرتے ہیں، اور بہت سارے مسائل میں رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو کیا کہا؟ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، اگر میں انہیں پاؤں گا تو قوم عاد کی طرح قتل کروں گا۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں کا کوئی شخص ان کی نماز کے مقابل اپنی نماز کو، اور ان کے روزے کے مقابل اپنے روزے کو حقیر جانے گا۔ یعنی اتنی اچھی نماز، اتنے اچھے روزے رکھیں گے کہ ہم کہیں گے کہ ہماری نماز روزے کی تو ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں بھی تم انہیں پاؤ قتل کر دو۔ ظاہر بات ہے کہ ہم کو نہیں کہا گیا ہے یہ کن کے لیے ہے؟ یہ اسلامی نظام میں، اسلامی حکومت میں مسلمانوں کا حاکم ہو، خلیفہ ہو، اور اس کے جھنڈے تلے مسلمان رہے تو ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ باتیں، حدیثیں آ گئی، ان حدیثوں پر غور کرنا ہے، ان حدیثوں پر غور کرنا ہے کہ کیا ان کی ان برائیوں کے ساتھ ان کی اچھائیوں کو بیان کیا گیا یا نہیں بیان کیا گیا۔ دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، یہ شیخ جمال فریحان کہتے ہیں، شیخ جمال فریحان حارثی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوصاف، ان کی تعریف اور ستائش یا ان سے دھوکے میں آنے کی غرض سے نہیں ذکر فرمایا ہے۔ جو تعریف کی ہے، نماز، روزہ، ان کی تلاوت، اتنی اچھی تلاوت، اتنی اچھی نماز، اتنا اچھا روزہ، یہ سب اس لیے نہیں بیان کیا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں یا ان کی اچھائیاں بیان کرنے کے لیے آپ نے بیان کیا، نہیں۔ دھوکے میں نہیں آنا، دھوکے میں نہیں آنا، یہ سب چیزیں ان کے ہاں پائی جائیں گی، لیکن اس سے دھوکہ نہیں کھانا۔ ان اچھائیوں کے ساتھ وہ یہ فنا فنا کام کرتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، اہل بت پرستوں کو قتل چھوڑ دیتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی کیا فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حد درجہ بہت اچھے روزے دار ہیں، بہت اچھے نمازی ہیں، بہت اچھی تلاوت کرنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ واضح کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ ان سے دھوکہ نہیں کھانا، ان کی حرکتیں یہ ہیں، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور میرے بھائیوں بت پرستوں کو چھوڑیں گے۔ میں اگر انہیں پاؤں گا تو قوم عاد کی طرح سے قتل کروں گا، یا تم جہاں پاؤ تو انہیں قتل کر دو۔ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔
تو اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ لوگوں کو ان سے ڈرائیں اور آگاہ کریں، آگاہ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ان کے ظاہری نیک اعمال سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ اور سلف صالحین نے اس معنی کو سمجھا۔ دیکھیے یہی ہے ایک راستہ، اللہ کے نبی کی سنت آ گئی، اللہ کے نبی کے صحابہ کے سامنے یہ چیز آئی، صحابہ نے اس کو سمجھا، ویسے ہی عمل کیا، اس کے بعد اسی کو آگے بڑھایا، تابعین نے ویسے ہی عمل کیا، پھر اسی پر بعد کے لوگ عمل کرتے رہے، اور اسی پر ہم کو بھی عمل کرنا ہے۔ آگے 3000 سال، 4000، 5000، 10000، 20000، اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، قیامت تک سب کو اسی راستے پر چلنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے کسی، ہم سب پابند ہیں اسی راستے کے، کیونکہ جو سب سے اچھا طریقہ تھا اس اچھے طریقے پر سب سے اچھے لوگ دنیا میں چل کر کے دنیا سے جا چکے ہیں، انہی کو ہمیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے۔ اسی بات کی دعوت اہل حدیث دیتے ہیں، اسی بات کی دعوت سلفی دیتے ہیں، یہی ہمارا مشن ہے۔ اب یہ کسی کو پسند نہ آئے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے، اور کسی کو پسند آئے، سمجھ میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی اسے توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے بہرحال، اور سلف نے اس معنی کو سمجھا اور اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر برتا، بلکہ ایک منہج بن گیا جسے انہوں نے اپنے سینے میں اتار لیا، ایک منہج بن گیا جسے انہوں نے اپنے سینے میں اتار لیا کہ ایسے ہی عمل کرنا ہے، ایسے ہی عمل کرنا ہے۔ بدعتیں واضح کی جائیں گی اور اچھائیوں کو بیان نہیں کیا جائے گا، اور بیان کیا جائے گا تو یہ بتانے کے لیے بیان کیا جائے گا کہ یہ اچھائیاں بھی ان کے یہاں پائی جاتی ہیں، لیکن ان اچھائیوں سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، ان کے یہاں فلاں فلاں بدعتیں ہیں بڑی خطرناک ہیں۔ اب دیکھیے اس کے آگے، اب یہ بات کے دور میں ائمہ محدثین وغیرہ کے اقوال کہتے ہیں، چنانچہ اسی بنیاد پر امام احمد رحمہ اللہ لفظ کی بات کہنے پر کرابیسی کو ساقط کر دیتے ہیں۔ لفظ کی بات، قرآن کریم کے مخلوق ہونے کا جو فتنہ پھیلایا گیا تھا، فتنہ خلق قرآن، قرآن کریم کے مخلوق ہونے کا فتنہ، لفظی بالقرآن مخلوق، کہتے ہیں کہ میرا قرآن کریم کو بولنا مخلوق ہے۔ اب یہ شک میں ڈالتا ہے نا یہ جملہ، میرا قرآن کو بولنا، اب قرآن کو بولنا، قرآن کو بولنا تو قرآن کو بولنا، قرآن مخلوق ہے یا میرا زبان کو حرکت دینا، ہونٹوں کو حرکت دینا مخلوق ہے؟ کیونکہ زبان سے ہی قرآن ادا ہو رہا ہے نا، جو لفظ ہو رہا ہے یعنی جو بولا جا رہا ہے وہ تو قرآن ہے۔ تو اگر کہا جائے میرا قرآن کو بولنا مخلوق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مخلوق ہو رہا ہے، یا مشکوک ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے کہ آدمی بولنے والا کیا بول رہا ہے۔ تو یہی مسئلہ کہتے ہیں لفظ والے مسئلے میں لفظ کی بات کہنے کے سبب کرابیسی کو ساقط کر دیتے ہیں۔ کرابیسی آ رہی ہے بات اس کے بارے میں، کرابیسی نے یہی بات کہی تھی کہ یہ اگر کوئی کہے میرا قرآن کریم کو بولنا یہ مخلوق ہے، میرا قرآن کریم کو بولنا یہ مخلوق ہے، تو اب مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کو بولنا، اب اگر ہم کہیں میرا اپنی بات کو بولنا مخلوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم کو بولنا، یعنی قرآن کریم اگر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور ہم کہیں کہ قرآن کریم میرا اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین بولنا مخلوق ہے، تو اب یہ مسئلہ آ رہا ہے نا کہ قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین مخلوق بن رہا ہے یا مخلوق نہیں بن رہا ہے، تو یا تو مخلوق ثابت کیا جا رہا ہے یا تو کم سے کم شک شبے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے کرابیسی کو امام احمد بن حنبل نے ساقط کر دیا، اس سے بات چیت کرنا بند کر دیا، اس سے مسائل سمجھنا بند کر دیا، اس کی حدیثیں لینا بند کر دیا، جبکہ وہ وقت کے بڑے علماء میں سے تھا، وقت کے علماء میں سے تھا۔ دیکھیں فرماتے ہیں، کون فرماتا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ لفظ کی بات کہنے کے سبب کرابیسی کو ساقط کر دیتے ہیں۔ امام عبداللہ بن احمد رحمہم اللہ، امام احمد کے بیٹے عبداللہ بھی محدث ہیں، عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، اور یہ کتاب السنہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس کی صفحہ نمبر جلد 1 صفحہ نمبر 165 پہ یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ جو کہے، یہ دیکھیے اہل بدعت کے ساتھ ہمارا رویہ، جو کہے میرا قرآن کو بولنا مخلوق ہے تو یہ نہایت بری اور فضول بات ہے، یہ نہایت بری اور فضول بات ہے، اور یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، جہمیہ کا عقیدہ ہے، یعنی وہی قرآن کو مخلوق ماننا کس کا عقیدہ ہے؟ جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ بات امام احمد نے کہی، بیٹا بیان کرتے ہیں بیٹے عبداللہ کہ میں نے اپنے والد کو ایسا کہتے ہوئے سنا، تو میں نے اپنے والد سے کہا ابا حسین کرابیسی بھی یہی بات کہتے ہیں،
حسین کرابیسی بھی یہی بات کہتے ہیں، یہی قرآن کریم کو لفظ منہ سے بولنا کیا ہے، یہ مخلوق ہے، یہی بات کہتے ہیں۔ تو فرمایا خبیث جھوٹ بولتا ہے، اللہ اسے رسوا کرے۔ دیکھا آپ نے، امام احمد بن حنبل نے کرابیسی کے بارے میں کیا کہا؟ خبیث جھوٹ بولتا ہے، اللہ اسے رسوا کرے۔ کتنی بات ہے؟ ایک بات تو یہ کہ ایسا کہنا جھوٹ ہے، یہ کہنا جھوٹ ہے، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسری بات، ایسے کہنے والے پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا خبیث، یعنی گندا پلید آدمی ہے۔ تیسری بات کہا بد دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کرے۔ آپ سوچیں کہ یہ ائمہ جو ہے نا، امام محدثین، امام بخاری ہیں، ان کے استاد امام احمد بن حنبل ہیں، اور بھی لوگ ہیں، یہ لوگ جرح و تعدیل میں بھی، نقد کرنے بھی بہت احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ نقد کرتے تھے لیکن الفاظ بہت سنبھال کے استعمال کرتے تھے، بہت زیادہ سخت الفاظ، بہت زیادہ بھونڈے الفاظ استعمال کریں اس سے بھی بچتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ خبیث ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کرے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام احمد بن حنبل جو وقت کے اہل سنت کے امام تھے، انہوں نے یہ بات کتنی ناراضگی سے کہی ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے آگے یہ تو ہو گئی بات حسین کرابیسی کی، اس کے بعد حارث محاسبی کی بات آ رہی ہے۔ حارث محاسبی، اور اس حارث محاسبی کا نام بہت آتا ہے صوفیوں کی کتابوں میں، صوفیوں کی کتابوں میں حارث محاسبی کا نام بہت زیادہ آتا ہے۔ انشاءاللہ بات آئے گی یہ کون ہے، ان کی زندگیاں کیا ہیں، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، کیا کچھ ان کا رویہ تھا، یہ سب باتیں بھی کرنی چاہیے، لیکن بہت زیادہ اہم نہیں ہے، کیونکہ ان گندگیوں کو جاننے سے بہتر ہے کہ ہم اصل بات کو سمجھیں۔ پھر بھی اگر ضرورت محسوس ہوگی تو اس کی بات بھی، وہ باتیں بھی انشاءاللہ کہیں بتائی جائیں گی۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حارث محاسبی کے بارے میں اس سے بھی سخت بات کہی ہے، اس سے بھی سخت بات کہی۔ اب آپ دیکھیے، ایک بات تو ہو گئی حسین کرابیسی کی۔ حسین کرابیسی کو امام احمد بن حنبل جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو قرآن کریم کو منہ سے بولنا، میرا قرآن کریم کا کو بولنا یہ مخلوق ہے، یہ بات حسین کرابیسی بھی کہتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کچھ بھی نہیں دیکھا کہ ان کی کتنی ساری نیکیاں ہیں، کتنی اچھائیاں ہیں، کتنے کارنامے ہیں، کتنی کتابیں ہیں، کتنا ان کے شاگردان ہیں، کتنا انہوں نے کام، یہ کچھ بھی نہیں گنا۔ اس بدعت کو سنتے ہی فوراً ان کے بارے میں حکم لگایا اور یہ بیان کیا کہ ان کا معاملہ یہ ہے، وہ خبیث آدمی ہے، اس کا یہ عقیدہ جھوٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کرے، اور ان کی ایک بھی اچھائی کو بیان نہیں کیا۔ یہی معاملہ حارث محاسبی کا ہے۔ حارث محاسبی کے بارے میں دیکھیں، یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ علی بن ابو خالد نے بتلایا، کہتے ہیں علی بن ابو خالد کہتے ہیں میں نے امام احمد سے کہا، یہ ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ آ کر کے ان لوگوں نے امام احمد بن حنبل کے سامنے بیان کیا۔ میں نے امام احمد سے کہا، یہ ایک شیخ جو ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ علی بن ابو خالد جو ہیں، یہ امام احمد بن حنبل کے پاس گئے اور اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے کر کے گئے، ایک بزرگ ان کے ساتھ تھے، ان کو لے کر کے گئے، کیونکہ وہ بزرگ کچھ ایسی بات بولتے جو قابل اعتراض تھی، اور انہوں نے خود بھی سمجھایا تھا کہ آپ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور پھر مزید سمجھانے کے لیے امام احمد بن حنبل کے پاس لے کر کے گئے تھے کہ وہ اگر سمجھائیں گے تو بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ تو ایک شیخ جو ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ شیخ میرے پڑوسی ہیں، جا کر کے کیا بتایا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ میرے پڑوسی ہیں، میں نے انہیں ایک شخص سے منع کیا ہے، ایک شخص کے پاس جانے سے منع کیا، ان کی خواہش ہے کہ اس کے بارے میں آپ کی زبان سے سن لیں۔ یہ کون ہے، کس کے پاس جانے سے منع کیا تھا انہوں نے؟ وہی حارث محاسبی کے پاس۔ حارث محاسبی کے پاس جانے سے میں نے ان کو منع کیا ہے، لیکن آپ بھی منع کر دیجئے تاکہ یہ آپ کی زبان سے سن لیں کہ امام احمد بن حنبل نے بھی منع کیا ہے۔ یعنی حارث قصیر، حارث محاسبی کے بارے میں، آپ نے مجھے اس کے ساتھ بہت سالوں سے دیکھا تھا تو مجھ سے کہا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے کہتے ہیں یہ علی بن ابو خالد کہ مجھے بہت دنوں تک ان کے ساتھ دیکھا تھا تو آپ نے مجھے سمجھایا تھا۔ کیا سمجھایا تھا؟ اس کی مجلس میں بیٹھو نہ اس سے بات کرو۔ حارث محاسبی کی مجلس میں بیٹھو بھی نہیں اور اس سے بات بھی مت کرو۔ دیکھا آپ نے،
یعنی بدعتیوں سے اتنا آگاہ کرتے تھے کہ نہ مجلس میں بیٹھنا ہے نہ ان سے بات کرنا ہے۔ تب سے آج تک میں نے ان سے بات نہیں کی۔ یہ علی بن ابو خالد بیان کرتے ہیں کہ اپنا معاملہ کہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو آپ نے مجھے منع کیا تھا، تب سے میں آج تک ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں، لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں جو میرے ساتھ میں آئے پڑوسی ہیں یہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو آپ سمجھا دیجئے۔ کیا کہا؟ لیکن یہ شیخ اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اتنا سننا تھا کہ میں نے دیکھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ امام احمد کا چہرہ سرخ ہو اتنا سن کے کہ یہ بزرگ آدمی حارث محاسبی کی مجلس میں بیٹھتا ہے، حارث محاسبی کے یہاں جاتا ہے، وہ بدعتی آدمی ہے، اس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ خبر سن کر کے ان کا چہرہ کیا ہو گیا؟ چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، ان کی رگیں اور آنکھیں پھول گئی، ہے نا، رگیں یعنی غصے سے ایک دم تمتما گئے۔ میں نے انہیں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ابو خالد کہتے ہیں، علی بن ابو خالد کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل کو ایسا کبھی اتنا غصہ ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ جھڑک کر کہنے لگے، جھڑک کر غصہ ہو کر کے ڈانٹ کر کے کہنے لگے، وہ شخص یعنی حارث محاسبی، وہ شخص اس کے ساتھ جا کر کے یہ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کیفر کردار تک پہنچائے، یعنی اس کے کردار کا، اس کی کرتوت کا انجام، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انجام تک پہنچا دے۔ اسے وہی جانتا ہے جو اس کے اندرونی حقائق سے واقف اور آگاہ ہے۔ یعنی حارث محاسبی کا ظاہری چہرہ، ظاہری اس کے کام، اس کی خدمات تو بہت اچھی، کوئی نہیں جانتا ہے، اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے کوئی نہیں کہے گا کہ یہ برا آدمی ہے، اس کا عقیدہ بدعت کا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ اسے وہی جانتا ہے جو اس کے اندرونی حقائق سے واقف اور آگاہ ہے، اور واقف اور آگاہ ہے۔ اس کے مجلس میں، یہ دیکھیے، اس کی مجلس میں مغازلی، یعقوب اور فلاں فلاں بیٹھا کرتے تھے۔ نہیں، اس سے پہلے جو اس کے اندرونی حقائق سے واقف اور آگاہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ کیا جواب دیا؟ اسے چھوڑ دو، اس سے باز رہو، اس سے دوری اختیار کرو۔ اسے وہی جانتا ہے جو اس کے اندرونی حقائق سے واقف اور آگاہ، یعنی بار بار دہرایا، تم نہیں جانتے ہو، اندر کی بات تم نہیں جانتے ہو۔ وہ اہل بدعت کا یہی طریقہ ہے، اہل بدعت کا یہی طریقہ ہے۔ امام ابو الحسن البربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر لکھا ہے کہ اہل بدعت کی مثال بچھوؤں کی طرح ہے۔ اہل بدعت کی مثال کیسی ہے؟ مثل العقارب، بچھوؤں کی طرح ہے۔ بچھو یہاں وہاں چھپے رہتے ہیں، اور جب شکار ان کے قریب آتا ہے تو ڈنک مار دیتے ہیں۔ آدمی ایک دم مطمئن بیٹھا رہتا ہے کہ نہیں، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں، لیکن چھپے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہی کہتے ہیں کہ ان کا ظاہر نہیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ بدعتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی تلاوت تم دیکھ کے حیران ہو جاؤ، تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ یہ لوگ اس قسم کے بدعتی ہیں، خروج کا ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ معاملہ عام طور پر بدعتیوں کے یہاں ہے، ظاہر میں آدمی کو محسوس نہیں ہوگا کہ ان کا رویہ یہ ہے۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں اس سے باز رہو، اسے چھوڑ دو، اسے دوری اختیار کرو، اسے وہی بار بار دہراتے رہو اور یہ کہتے رہے، اسے وہی جانتا ہے جو اندرونی حقائق سے واقف ہے۔ اس کی مجلس میں مغازلی، یعقوب اور فلاں فلاں بیٹھا کرتے تھے۔ مثال دے کر کے بھی سمجھا۔ یہ بھی دیکھو طریقہ ہے کہ کون کون لوگ کہاں کہاں جا کر کے بیٹھتے تھے تو گمراہ ہو گئے، یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ دیکھو فلاں فلاں بیٹھتے تھے گمراہ ہو گئے، تم بھی بیٹھو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہا اس کی مجلس میں مغازلی، یعقوب اور فلاں فلاں بیٹھا کرتے تھے جنہیں اس نے جہم بن صفوان کی رائے کا دلدادہ بنا دیا۔ وہاں بیٹھنے کی وجہ سے سب جہمیت کے راستے پہ چل پڑے، صفات الہی کا انکار کرنے لگے، جس کے سبب وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اچھا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پورا واقعہ ابھی نہیں ہوا، باقی ہے، ابھی آگے دیکھیے۔ اب وہ مسئلہ آ گیا یہاں، یہ تو بات ہو گئی کہ یہ بدعتی ہیں اور بدعتی کی طرف اشارہ کر دیا، اور کون کون لوگ بیٹھے وہ بھی گمراہ ہو گئے، جہمیت کے راستے پر چل پڑے، انکار صفات کے راستے پر چلے گئے، سب بتا دیا۔ اس کے بعد جب یہ ساری باتیں سن لیا انہوں نے کہ بدعتی ہیں، فلاں ہیں، گمراہیاں ہیں، تو اس کے بعد ان کو صبر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اتنی برائیاں تو ہیں لیکن اچھائیاں بھی تو ہیں،
اچھائیاں بھی تو ہیں، آپ تو اچھائیاں بیان ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اچھائیاں تو بیان کیجئے، جتنی برائیاں آپ نے بیان کی اس سے کئی گنا زیادہ اچھائیاں، تو آپ اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ دیکھو کیا کیا، تو اس شیخ نے ان سے کہا، جو شیخ میرے ساتھ میں آئے تھے، یعنی علی بن ابو خالد کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے کیا کہا، اے ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل، وہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ کیا خوبی حارث محاسبی کی؟ حارث محاسبی کی اچھائی کیا ہے؟ وہ حدیث روایت کرتے ہیں، یعنی محدث ہیں۔ ایسے ہی حلقہ بنا کر کے درس دیتے ہیں، روایت کرتے ہیں، شاگردان بیٹھ کر کے حدیثیں نوٹ کرتے ہیں، حدیث روایت کرتے ہیں۔ اب محدثین کی کتنی فضیلت ہے بھائی، فضیلت ہے کہ نہیں ان کی بھی؟ حدیث روایت کرتے ہیں، بڑے سنجیدہ اور خشوع والے ہیں، بڑے سیدھے سادے سنجیدہ آدمی، کوئی کبھی تیز تو تڑاک سے بات نہیں کرتے، بہت اخلاق مند ہیں۔ یہ ہمارے بھی نوجوان بہت بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں اخلاق نہیں، ان کے اخلاق بہت زیادہ ہے۔ بھئی توحید سے بڑا اخلاق کون سا، مجھے بتائیے آپ؟ جو اللہ کے ساتھ وفا نہ کرے وہ کون سا اخلاق ہے؟ سنت سے بڑا اخلاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ بدعت سے بڑی بد اخلاقی کیا ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ وفا نہ کرے؟ ٹھیک ہے آپسی تعامل میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ بالکل الٹا رویہ ہے جو موضوع چل رہا ہے، اس کا بالکل الٹا رویہ کہ سب سے بڑی اچھائیوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور ایسی کمیاں جس کی بہت معمولی حیثیت ہے ان کو پہاڑ بنا کر کے انہیں کنارے کر دیا جائے۔ یہ تفریط ہے، یہ افراط ہے اور وہ تفریط ہے۔ بہرحال دیکھیے خشوع والے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بہت ساری باتیں بزرگ نے بیان کیا، ان کی حالت ایسی ہے، ان کی حالت ایسی، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کیا۔ یہ سن کر ابو عبداللہ سخت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے، یہ دیکھو اب آپ دیکھیے اس سے پہلے جو جواب دیا تھا شروع میں اس میں پورا راز نہیں کھولا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ان سے دور رہو، ان کے اندر کی بات جو جانے گا وہی جانے گا ان کی حقیقت کو، سب لوگ نہیں جان سکتے کہ اس کے ہاں بدعت کیا پائی جاتی ہے۔ لیکن جب اس بزرگ نے، ان بزرگ صاحب نے بڑی تعریف وریف کرنا شروع کر دیا، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، بڑے نیک ہیں، حدیث روایت کرتے ہیں، تب امام احمد بن حنبل کو تفصیل میں جا کر کے بتلانا پڑا کہ ان کا کارنامہ کیا ہے، کردار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سخت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے اس کا خشوع اور نرم مزاجی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور کہنے لگے اس کے سر نیچا کرنے سے دھوکہ نہ کھانا، یعنی سر جھکائے رہتا ہے، ایک دم ایسا لگتا ہے کہ بڑا متقی پرہیزگار اللہ والا ہے، نگاہیں اوپر نہیں کرتا، کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑ جائے، ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہا؟ اس کے سر نیچا کرنے سے دھوکہ نہ کھانا، یہ کیونکہ وہ بڑا برا آدمی ہے، کیونکہ وہ بڑا برا آدمی ہے، اسے وہی جانتا ہے جو اس کے اندرونی حقائق سے واقف ہے، اس سے بات نہ کرو، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کیا ہر شخص، یہ دیکھیے یہ قاعدہ آگے والا، کیا ہر شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرے حالانکہ وہ بدعتی ہو، تم اس کی مجلس میں بیٹھو گے؟ کیا کرو، مجلس میں بیٹھو گے اس کے؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ کسی عزت و تکریم کا مستحق ہے، نہ اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک مل سکتی ہے۔ یعنی یہ کوئی دلیل نہیں کہ حدیث روایت کرتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں کہ بڑا خشوع والا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں کہ وہ سر نیچے کر کے رکھتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ بڑا محدث ہے، حدیثیں روایت کرتا ہے، شاگردان بیٹھتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج جو تعداد کا، کوانٹٹی کا کریز چل رہا ہے کہ اس کے اتنے فالوور ہیں، اس کے اتنے دیکھنے والے، اس کا اتنا حلقہ، اس کا یہ چلتا ہے، اس کا یہ چلتا ہے، ان تمام چیزوں کے بولنے کا فائدہ نہیں ہے اگر اس کے یہاں بدعت پائی جاتی ہے، اگر اس کے یہاں بدعت پائی جاتی تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اب یہ بات کس کی ہے میرے بھائیوں؟ آج اگر ہمیں کوئی آ کر کے کہے کہ آپ لوگ بہت تشدد کرتے ہیں، بڑی شدت کا رویہ ہے، یہ رویہ ہمارا ہے یا ہمارے اماموں کا ہے، ہمارے اسلاف کا ہے؟ امام احمد بن حنبل کی بات چل رہی ہے بھائی، امام و اہل السنہ والجماعہ، اہل السنت والجماعت کے امام۔ ہمیں علم نہیں ہے، ہم نادان ہیں، ہم بے علم ہیں، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں۔ آج کل کے علماء اہل حدیث اگر ان کو کوئی کہے کہ ٹھیک ہے ان کو علم نہیں، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں۔ کیا امام احمد بن حنبل کو جو وقت کے امام و محدث تھے ان کو نہیں معلوم تھا کہ اہل بدعت کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا بدعتیوں کی بدعت بیان کرنے کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا امام احمد بن حنبل کو یہ بات نہیں معلوم تھی؟ آخر یہ بات ہماری آپ کی تو نہیں ہے، آج کل کے علماء کی تو نہیں ہے، علماء اہل حدیث کی تو نہیں ہے، بلکہ یہ کن کی ہے؟
یہ اسلاف کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امت کے سلف کی باتیں ہیں۔ حضرات محدثین جو چوٹی کے گزرے ہیں، ان سب کے بڑی تعداد میں محدثین کے استاذ، امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد اور بہت سارے ائمہ محدثین کے استاد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے، ان کا اسٹینڈ ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ منہج سلف کا اختیار کرنا ضروری ہے، راستہ سلف کا چلنا ضروری ہے۔ اپنی مرضی سے اگر ہم کوئی کام کرنا شروع کر دیں گے تو بہت سارے انحرافات کے راستے پر چل پڑیں گے۔ واقعہ کہاں موجود ہے، پوری تفصیلات یہ طبقات الحنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233 کے اندر ہے۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ وہی جمال فریحان حارثی ہے۔ بھلا وہ، یہ دیکھیے، بھلا وہ نام نہاد انصاف امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا انصاف نہیں ہے، اچھائیاں بھی بیان کرو، بدعتیں خالی بیان کرتے ہو، ان کی خوبیاں بھی بیان کرو، کمپیئر کرو، موازنہ کرو، یہ انصاف ہے۔ اب یہ کہتے ہیں شیخ جمال کہتے ہیں کہ آخری انصاف کی جو بات کرتے ہیں یہ لوگ، امام احمد بن حنبل کے ہاں وہ انصاف کہاں گیا؟ انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ ان کی فلاں خوبی فلاں خوبی فلاں خوبی ہے، بلکہ بزرگ نے بتلایا کہ وہ محدث ہیں، وہ خشوع والے ہیں، نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا سب دھوکہ والی چیز ہے، اسے دھوکہ نہیں کھانا۔ کیا کوئی شخص جو حدیثیں روایت کرتا ہو بدعتی ہو تو اس کے پیچھے چلیں گے ہم؟ کیا اس کی مجلس میں بیٹھیں گے، اس کی شاگردی اختیار کر لیں گے، اس کے فالوور بن جائیں گے؟ یہ بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ کر کے لوگوں کو سمجھا دیا۔ تو یہ بات بہت ہی واضح ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کرابیسی اور حارث محاسبی کی ایک بھی اچھائی کا ذکر نہیں کیا، ان کی ایک بھی اچھائی کا ذکر نہیں کیا، جبکہ کرابیسی تو علم کے سمندروں میں سے ہے۔ کرابیسی کون ہے؟ علم کے من بحور العلم، علم کے سمندروں میں سے، یعنی بہت بڑے علماء میں سے امام احمد بن حنبل کے زمانے میں، لیکن پھر بھی ان کی ایک بھی تعریف میں کوئی بات امام احمد بن حنبل نے نہیں کہی، جیسا کہ ان کی سیرت میں موجود ہے۔ یعنی بہت بڑے عالموں میں سے ہیں وہ، لیکن چونکہ بدعت ان کے یہاں پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن کریم کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس بنیاد پر ان کی ساری اچھائیاں، کیونکہ یہ بدعت کیسی ہے؟ یہ بدعت عملی بدعت نہیں ہے، فسق والی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت عقیدے کی بدعت ہے۔ یہ بدعت انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دینے والی بدعت، اتنی خطرناک بدعت ہے۔ اس لیے یہ بات امام احمد بن حنبل نے بیان فرمائی۔ خیر، تو یہ صفحہ 77 حاشیہ نمبر 1، صفحہ نمبر 78 حاشیہ نمبر 1 میں اس بات کی طرف پہلے اشارہ کیا جاتا ہے۔ سرسری طور پر یہ بات آ چکی ہے اور آگے ابھی مزید وہ باتیں آئیں گی، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل نے اور زیادہ وضاحت کرتے ہوئے بعض اہل بدعت کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں سے بھی دھوکہ نہ کھاؤ، یہ کتابیں بدعت کی کتابیں ہیں، گمراہی کی کتابیں ہیں۔ تو کوئی بہت بڑا مصنف بھی ہو، بہت بڑا رائٹر بھی ہے، تو اس سے بھی دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، تاریخ بغداد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ایسی سیر اعلام النبلاء کے اندر۔ اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل پر رحم فرمائے، اگر ہمارے اس زمانے میں ہوتے تو وہ بھی محفوظ نہ رہ پاتے، بلکہ تشدد، ان کو بھی کیا کہا جاتا؟ بڑے تشدد والے امام صاحب ہیں۔ یہ دیکھو کرابیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو حارث محاسبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے علماء پہاڑوں جیسے، ان کی تعریف، ان کی اچھائیاں تو بیان ہی نہیں کر رہے ہیں، ان کی خوبیوں کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں، صرف تشدد کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل ہمارے دور میں ہوتے تو ان کو بھی یہی الزام ڈال دیا جاتا کہ تشدد ہے، ایجنٹ ہیں۔ یہ کیا کہا جاتا؟ ایجنٹ۔ کس کے ایجنٹ ہوں گے بھائی؟ اب یہ تو منہج صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، تو پھر صحابہ کے ایجنٹ ہونے میں کیا پریشانی؟ نہیں، لیکن یہ طنز کیا جاتا ہے کہ فلاں کے ایجنٹ ہیں۔ ایسے ہی سیکولرزم، علمانیت وغیرہ کی تہمتوں سے متہم کر دیے جاتے، جن سے حزبی فرقہ پرست لوگ دلائل سے لاچار ہونے پر متہم کرتے ہیں۔ یہ جو نئی نئی پارٹیاں، نئے نئے فرقے آئے ہیں، جب ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں، کوئی مسئلے کا صحیح جواب نہیں ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہی سب ایجنٹ ہیں، ہے نا، فلاں کے پٹھو ہیں، فلاں کے پیچھے چلتے ہیں، فلاں کے غلام ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، تشدد برتتے ہیں، ان کے یہاں تو بہت زیادہ غلو ہے، ان کے یہاں بہت زیادہ سختی ہے۔ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں، کب؟ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اپنی بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ہوا پرستوں، بدعتیوں کے ساتھ کسی قسم کی مجاملت، مداہنت اور منہجی تنازل نہیں برتا۔
کنہوں نے؟ ہمارے اسلاف نے، امام احمد بن حنبل نے، اور انہی راستے پر چلنے والے اہل السنت والجماعت، اہل الحدیث، منہج سلف پر چلنے والے سلفی، یہ آج بھی اسی راستے پر چلتے ہیں کہ ہوا پرستوں کے ساتھ، بدعتیوں کے ساتھ کوئی مجاملت نہیں، کوئی خوشامد نہیں، کوئی مداہنت، نرمی نہیں، سمجھوتا نہیں، اور منہجی طور پر تنازل نہیں، کوئی سرنڈر نہیں ہونا منہجی طور پر، یہ طریقہ ان کا نہیں رہا۔ اسی لیے ان کو لوگ تشدد کہیں گے کہ بڑا متشدد ہے، بہت زیادہ جارحیت ہے اور بہت ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں۔ اس طرح کا طعنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ لوگ دے دیتے۔ رافع بن اشرس ہمارے اسلاف میں سے، علماء سلف میں سے ہیں۔ رافع بن اشرس رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں فاسق بدعتی کی سزا یہ ہے کہ اس کی خوبیاں ذکر نہ کی جائیں۔ دیکھا آپ نے، فاسق بدعتی، کافر بدعتی نہیں ہے، کیونکہ بدعتیں دو طرح کی ہیں، مفسقہ اور مکفرہ۔ ایسی بدعتیں جو انسان کو فسق تک لے جائیں گی، یعنی گنہگار اور بدعمل بنا دیں گی، اسلام سے باہر نہیں لے جائیں گی، کافر نہیں بنائیں گی۔ اور دوسری بدعتیں کون ہیں؟ جو انسان کو کفر تک لے کر کے چلی جائیں گی۔ کہتے ہیں فاسق بدعتی، ایسا بدعتی جو فاسق ہے، یعنی بدعمل ہے، عمل کی بدعتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ رافع کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی خوبیاں ذکر نہ کی جائیں۔ اس کی خوبی ذکر کی جائے گی تو اس کی خوبیوں کو ذکر کرنے سے اس کی بدعت کو بھی راستہ ملے گا، اس کی بدعت کو بھی پذیرائی ملے گی، اس لیے اس کی خوبیوں کو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ یہ قول ہے رافع بن اشرس رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو بہرحال یہ ایک حاشیہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس میں بہت ساری باتیں واضح ہوئی، واقعات کے ساتھ، سلف کے نمونوں کے ساتھ، ان کے اقوال کے ساتھ یہ بات واضح ہو جاتی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سلف کے ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رد اور نقد میں، اہل بدعت پر رد اور نقد میں سلف کا طریقہ کیا تھا۔ خوبیاں ذکر نہیں کی جائیں گی، اچھائیاں بیان نہیں کی جائیں گی، صرف برائیوں پر تنقید کی جائے گی، ان کی بدعتوں کو کھول کر کے اسے بے نقاب کیا جائے گا۔ یہی سلف کا طریقہ تھا تاکہ لوگ دھوکے میں نہ آ جائیں۔ ہاں، ان کی اچھائیاں بیان کی جائیں گی، لیکن اس لیے بیان کی جائیں گی تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اسے دھوکے میں نہیں آنا، آگاہ کرنے کے لیے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔